بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکا کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی قربت سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشک سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، وہ دوسروں میں خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ کسی عورت کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ اس کی اولاد کی تربیت سے لگاؤ۔ دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرنا ضروری ہے۔ جس قوم کے نوجوان روحانیت دین کو چھوڑ کر فحش کی زندگی گزارنے میں لگ جائے، وہ قوم بغیر جنگ کے ہار جاتی ہے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے، لیکن زمین پر انسانوں کی طرح رہنا نہیں سیکھ سکے۔ سنا تھا روز قیامت کوئی کسی کا نہیں رہے گا، مگر یہ معاملہ تو دنیا میں ہی دکھائی دے رہا ہے۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بغیر بیکار ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولو، لوگوں کی زندگیاں خراب مت کرو۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت کا ہونا کافی ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن اگر تمہیں کسی کی بری بات بھی اچھی لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ تکبر یہ ہے کہ وہ صرف نصیحت کرتا ہے، سنتا نہیں۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کے شرک کی طرح ہے، کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ آہستہ آہستہ چلنا مگر مسلسل چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے۔ اقبال: انسان تو اپنی آخری غسل کا بھی محتاج ہے، پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مراد۔ اقبال: ہم ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ جسے ہارنے کا خوف ہے وہ ضرور ہارے گا۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے اس کے پاس ٹائم بہت ہے۔ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک پہچان بناؤ۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ عام لوگوں کی خواہش اور امیدیں ہوتی ہیں، کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادت بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادتیں ہی تمہارا مستقبل بدلے گی۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہے۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلص یعنی وفادار رہنا نہیں جانتا تو پھر وہ کچرا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں
جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ رشتے اگر تھوڑے بکھر جائے تو سمیٹنے والے کم اور آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔